بندے کی بیٹیاں پاکیزہ ہوتی ہیں. ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کافر تھے، مسلمان ہوئے، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے چوری کی عادت ہے، مجھے چوری کی اجازت ہے، میں چور بننا ہوں، میں نے چوری کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ابو مرثد میں تجھے چوری کی اجازت دیتا ہوں، لیکن تم نے چوری کیا کرنا ہے؟ جو میں کہوں گا وہ تم نے چوری کرنا ہے. جا وہاں پہ ہمارے مسلمان کچھ بھائیوں کو ان کفار نے قید کے اندر رکھا ہوا ہے، انہیں تو چوری کر کے لے آ، انہیں تو چھڑوا کے لے آ. اس طرح یہ روزانہ رات کو جاتے اور کئی اصحاب کو چھڑوا کے لے آتے. ایک ایسی رات آئی جہاں پہ انہیں اناک نامی ایک عورت ملی اور اس نے کہا کہ تو ابو مرثد ہے؟ کہنے لگے ہاں ابو مرثد ہوں. پہلے ان کا کفار کے دور کے اندر ان دونوں کا آپس کے اندر گندا تعلق تھا، آپس کے اندر کوئی اچھا ریلیشن نہیں تھا. یہ عورت اناک نامی عورت کہنے لگی کہ پتہ لگا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. فرمایا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. غیور مسلمانوں، غیور نوجوانوں پیغام سنو. حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے لگے کہ ہاں اب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، ان کی سیرت کو اپنا چکا ہوں، ان کے منہج کو، ان کی طریقت کو، ان کی شریعت کو، ان کی رہبریت کو اپنا چکا ہوں. یہ عورت کہنے لگی کہ جس طرح ہم پچھلے دور کے اندر کچھ سال قبل جو ہے ہمارے ریلیشن جو ہے جیسے ہمارے گندے تعلقات تھے، آج میرے گھر کے اندر کوئی موجود نہیں ہے. سہولت عورت فراہم کر رہی ہے، عورت اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، گھر کو پیش کر رہی ہے، جگہ کو پیش کر رہی ہے. حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے پیغمبر سے غداری نہیں کر سکتا، میں اپنے اللہ سے غداری نہیں کر سکتا. اب اسلام روکتا ہے زنا سے، اسلام روکتا ہے عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے، اس طرح پیش آنے سے، ان کے ساتھ گھروں کے اندر اس طرح رہنے سے اسلام روکتا ہے. میں تمہارے ساتھ رات کو نہیں رہ سکتا. یہ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے. یہ عورت کہتی ہے کہ میں اونچی آواز سے آوازیں لگانے شروع کر دوں گی. جو تمہارے رات کو قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے جو شخص آتا ہے اس کا نام ابو مرثد ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے قیدی چھڑوا کے گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آوازیں لگا دیں آپ، کسریں آوازیں. اب دیکھیں عورت پہلے اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی، گھر کو پیش کر رہی تھی، اور اب پکڑوانے کے لیے بھی ساتھ موجود ہے. یہ زانیہ عورتیں کسی کی خیر خواہ نہیں ہوا کرتی، یہ صرف اپنے آپ کی نفسانی خواہشات پوری کیا کرتی ہیں، آپ کی عزت کو تار تار کیا کرتی ہیں. فرمایا کہ اونچی اونچی آوازیں لگا دیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پہنچے اور تمام واقعہ، تمام ماجرا بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ پہلے میرے اس کے ساتھ اس طرح تعلق تھا، اس طرح ریلیشن تھا، کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ نہیں. جو مومن بندے، جو مسلمان بندے، ان کے ساتھ زانی مرد جو ہے نہیں، زانی عورتیں جو ہیں، زانی عورتیں جو ہیں نیک مردوں کے ساتھ نہیں مل سکتی، اور نیک مردوں کے ساتھ زانی عورتوں کا آپس کے اندر یہ ازواجیت کا تعلق نہیں ہو سکتا. ابو مرثد پہلے آپ کے دل کے اندر کلیدگی تھی، پہلے آپ بے حیا تھے، پہلے آپ کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں تھا. اب آپ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کے دل کے اندر ایمان موجود ہے. اب اس عورت کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیں. ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اصحاب نے بتایا کہ کبھی بھی انہوں نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نہ دیکھا تھا، نہ اس عورت کو کوئی پیغام بھجوایا تھا. عورت بار بار اصرار کرتی رہی، لیکن ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیے کہ جو میرے محمد کی سیرت کو نہیں اپناتا، جو اس طریقے کو نہیں اپناتا، ہم اس کو اپنی ازواجیت کے اندر نہیں لا سکتے. آج ہم ایسی لڑکیوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ بازاری لڑکیوں کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، آپ بھی بہنوں والے ہیں. جب اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کریں، آپ جہاں پہ جہیز کا سامان تیار کرتے ہیں، جہاں آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے آپ کے دل کے اندر یہ درد موجود ہوتا ہے کہ بیٹی کو پالا ہے، آپ کے دل کے اندر وہاں پہ یہ بھی درد ہونا چاہیے. اپنی بیٹی کے لیے 10 لاکھ کے جہیز کو تیار کرنے والے کو پیغام ہے، دعوت ہے. جہاں پہ 10 لاکھ کا جہیز تیار ہو سکتا ہے، وہاں پہ آپ ایک تفسیر کا قرآن لے کے دیں اور کہیں کہ بیٹا پتہ لگے کہ تو کسی مسلمان گھرانے سے آئی ہے، تو ٹی وی کو نہ دیکھنا، تو اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم پہ لے کے آنا، اسلام پہ لے کے آنا، محمد مصطفیٰ کی غلامی کے اندر، ان کی محبت کے اندر تو زندگی کو گزار دینا. جب اپنی بیٹی کو تفسیر القرآن دو گے، جب اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر دو گے اور بار بار پوچھو گے بیٹا آج کتنے سپارے قرآن مجید کے تلاوت کیے، اللہ کی قسم ایسی عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے تن کے ذریعے سے نیک اولادیں تیار کیا کرتے ہیں، نیک اولادیں پیدا کیا کرتے ہیں. اور انہی اولادوں میں سے، ایسی عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ امام بخاری کی صورت میں محدث دنیا کو پیدا کر کے دنیا کے اوپر بھیج دیتے ہیں، جاؤ
علم کی تبلیغ کرو.